ویلکم بیک۔ بلیٹن میں سب سے پہلے آپ کو بتائیں پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے سیلاب متاثرہ علاقوں میں بہت تباہی نظر آ رہی ہے اور ماننا چاہیے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز اور ان کی ٹیم بہت محنت کر رہی ہے۔ وفاقی حکومت کو بھی صوبائی حکومت کا ساتھ دینا چاہیے۔ صوبائی حکومت اکیلے بس کی بات نہیں کہ اتنی بڑی تباہی کا مقابلہ کر سکے۔ پنجاب میں بہت زیادہ نقصان کسان کا ہوا ہے۔ بلاول بھٹو کا سیلاب متاثرہ علاقوں کا دورہ، گنڈا سنگھ والا بارڈر پر سیلاب متاثرین میں راشن کے تھیلے تقسیم کیے۔ سیلاب متاثرین سے گفتگو کرتے ہوئے بلاول بھٹو نے وزیر اعظم سے اپیل کی ہے زرعی ایمرجنسی ڈکلیئر کی جائے، کسانوں کو بیج اور کھاد میں ریلیف فراہم کیا جائے، بے نظیر انکم پروگرام کے ذریعے متاثرین کی مدد کی جائے۔ انہوں نے کہا مودی سرکار نے عالمی قانون توڑ کر کہا سنتاس معاہدے کو نہیں مانتا۔ اس مرتبہ بھارت ہمارے ساتھ سنتاس معاہدے کے تحت ڈیٹا شیئر نہیں کر رہا۔ بھارت کو مجبور کریں گے کہ عالمی قوانین کی پاسداری کرے۔ پانی کے ساتھ جو دہشت گردی ہو رہی ہے یہ پاکستانی عوام کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ بھارت سنتاس معاہدے کو مانے یا ہمارے دریا واپس کرے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت اعلیٰ سطح کا اجلاس، جس میں حالیہ بارشوں اور سیلاب کے نقصانات کا جائزہ لیا گیا۔ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا سیلاب متاثرین کی فوری بحالی حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ دریاؤں سے ملحقہ جنوبی علاقوں میں مکمل تیاری کو یقینی بنایا جائے تاکہ ممکنہ نقصانات سے بچا جا سکے۔ وفاقی حکومت صوبائی حکومتوں کے ساتھ ہر ممکن تعاون کے لیے تیار ہے۔ متاثرہ علاقوں سے لوگوں کی بروقت انخلاء اور امدادی سرگرمیوں اور ریلیف آپریشن کی کڑی نگرانی کی جائے۔ انہوں نے کہا کہ متاثرین کی بحالی تک وفاق اور صوبے مل کر کام جاری رکھیں گے۔ اجلاس کے دوران وزیر اعظم نے وزارت موسمیاتی تبدیلی کو ہدایت کی کہ وہ آئندہ سال کے مانسون سیزن کے لیے ابھی سے منصوبہ بندی شروع کرے۔ وزیر اعظم نے تمام اداروں کی جانب سے جاری امدادی کارروائی کو سراہتے ہوئے کہا ریسکیو ریلیف آپریشن میں مصروف اداروں کی خدمات قابل تحسین ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا گجرات کے سیلاب متاثرہ علاقوں کا دورہ، شہر کے فضائی جائزہ ریلیف آپریشن سے متعلق تفصیلی بریفنگ لی۔ مریم نواز کو کیمپ سے مقیم متاثرین کے لیے طبی سہولیات سے آگاہ کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ کی متاثرہ خواتین سے ملاقات، مسائل دریافت کیے، متاثرین میں تحائف بھی تقسیم کیے۔ اس موقع پر ضلع انتظامیہ نے وزیر اعظم کو وزیر اعلیٰ پنجاب کو بریفنگ دی۔ اپنی بریفنگ میں ان کا کہنا تھا کہ پانی کی نکاسی کے لیے اقدامات جاری ہیں، مویشیوں کے لیے ڈاکٹرز اور چارے کا وافر ذخیرہ موجود ہے۔ متاثرہ علاقوں سے شہریوں کو محفوظ مقام پر منتقل کیا گیا۔ گجرات میں 20 ریلیف کیمپس ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے سیلاب متاثرین کی بحالی کے لیے ایک جامع اور فوری پیکیج طلب کر لیا۔ وزیر اعلیٰ نے متاثرین کے مسائل پر ہمدردانہ غور کرنے کا حکم دیتے ہوئے کہا بحالی پیکیج میں امدادی رقم کو بڑھایا جائے۔ بھارت نے دریائے ستلج میں مزید پانی چھوڑ دیا، سیلابی ریلا چھوڑے جانے کے معاملے پر پاکستان کو آگاہ کر دیا ہے۔ وزارت آبی وسائل نے فلڈ الرٹ جاری کر دیا۔ حکام کا بتانا ہے بھارت کی جانب سے آنے والے پانی کے ریلوں کے باعث دریائے ستلج میں بریک زیری اور فیروز پور زیری پر اونچے درجے کا سیلاب ہے۔ ستلج میں گنڈا سنگھ والا پر پانی کا دباؤ 3,19,000 کیوسک ریکارڈ، راوی میں ہیڈ سدنائی اور ہیڈ بلوکی پر انتہائی اونچے درجے کا سیلاب، تریمو قادر آباد ہیڈ خانکی پر پانی کی سطح بڑھنے لگی، پنجدن پر آئندہ 48 گھنٹے اونچے درجے کے سیلاب کا خدشہ۔ بھارت کی جانب سے دریاؤں میں چھوڑے گئے اضافی پانی نے پنجاب کے جنوبی علاقوں میں تباہی مچا دی ہے۔ دریائے ستلج، راوی اور چناب میں شدید طغیانی کے باعث کئی بند ٹوٹ گئے، درجنوں دیہات زیرآب۔ منڈی بہاؤدین میں 2 نوجوان ڈوب گئے۔ شجاع آباد میں شیرچا کے قریب بستی گاگرا کا حفاظتی بند ٹوٹ گیا، 200 فٹ چوڑا شگاف پڑنے سے پانی قریبی آبادیوں میں داخل ہو گیا۔ عارف والا میں بدترین سیلاب، ہر طرف تباہی کے مناظر۔ ملتان کی بستی گرے والا میں پانی کی سطح میں مسلسل اضافہ ہونے لگا، لاکھوں ایکڑ رقبے پر کھڑی فصلیں زیر آب آ گئیں۔ دریائے چناب میں درمیانے درجے کا سیلاب آ گیا۔ درخانہ کے مقام پر ریلوے پل سے سیلابی پانی ٹکرانے سے شور کوٹ خانیوال ریلوے سیکشن دوسرے روز بھی بند رہا۔ پنڈی بھٹیا میں ہائی فلڈ الرٹ جاری۔ باولپور شہر میں جنازہ کشتی کے ذریعے قبرستان منتقل کرنا پڑا۔ جھنگ کے علاقے کھوڑا باقر میں بھی سیلاب متاثرین نے آمد و رفت کے لیے ٹائر اور ٹیوب کا استعمال شروع کر دیا ہے۔ خیبر پختونخوا کے بعد پی ڈی ایم پنجاب نے مونسون کے 10ویں اسپیل سے متعلق الرٹ جاری کر دیا۔ کل سے طوفانوں کا سلسلہ شروع ہونے کا امکان ہے۔
NDMA کے ترجمان کے مطابق 6 سے 9 ستمبر تک صوبے کے بیشتر اضلاع میں طوفانی بارشوں کا امکان ہے۔ راولپنڈی، مریخ، گلیات، گجرانوالہ، لاہور، گجرات اور سیالکوٹ میں بارشیں متوقع ہیں۔ اس کے علاوہ نارووال، اوکاڑہ، ساہیوال، قصور، جھنگ، سرگودا اور میاں والے میں بھی بارشیں ہونے کا امکان ظاہر کیا گیا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا وزیراعظم شہباز شریف سے ٹیلی فونک رابطہ، جس میں انہوں نے قصور سمیت پنجاب بھر کے کسانوں کے تحفظات اور مسائل سے آگاہ کیا۔ ذرائع کے مطابق بلاول بھٹو نے وزیراعظم کو بتایا حالیہ سیلاب کی وجہ سے پنجاب میں زراعت کا شعبہ متاثر ہوا ہے، جس کے نتیجے میں کسانوں کو بھاری نقصان اٹھانا پڑا۔ وفاقی حکومت کو پنجاب کے کسانوں کی مدد کے لیے فوری طور پر اپنا کردار ادا کرنا چاہیے تاکہ زرعی شعبے کو سہارا دیا جا سکے۔ وزیراعظم نے کسانوں کے مسائل کو سنجیدگی سے لینے کی یقین دہانی کرائی، اداروں کو بھی صورتحال کا جائزہ لینے کی ہدایت کر دی۔ شور کوٹ میں سیلابی صورتحال کے پیش نظر دیگر محکموں کی طرح فیسکو بھی متحرک۔ فیسکو کی جانب سے حویلی بہادر شاہ میں ریلیف کیمپ قائم کر دیا گیا ہے۔ مزید تفصیلات بتا رہے ہیں منظور حسن سوار اپنی رپورٹ میں۔ کوٹ میں سیلابی صورتحال کے پیش نظر دیگر محکموں کی طرح محکمہ فیسکو بھی متحرک۔ محکمہ فیسکو کی جانب سے حویلی بہادر شاہ میں ریلیف کیمپ کر دیا گیا۔ اس موقع پر ایس سی فیسکو جنگ شیخ مدثر علی، ایکسین سلطان باو علی عمران قریشی، SDO شہباز عمران، TA HDM محمد عمران حیدر، فضل الرحمان، لین سپرنٹینڈنٹ LS چودھری الیاس تگا، LS حسنین امجد، LM سجاد گگڑانہ بھی موجود تھے۔ اس حوالے سے ایس سی فیسکو جنگ شیخ مدثر کا کہنا تھا کہ سیلاب میں لوگ متاثر ہوئے ہیں اور ریلیف کیمپ میں تمام افراد میں کھانا، جوسز، منرل واٹر اور دیگر اشیاء بھی تقسیم کر رہے ہیں۔ فیسکو جو ہے وہ ہمیشہ لوگوں کی جان و مال کی حفاظت کے لیے ہمیشہ آگے رہا ہے، اور مدد کے حوالے سے بھی فیسکو جو ہے وہ حاضر ہے۔ ہمارے تمام آفیسرز، ہمارے تمام لائن مینز جو ہے وہ 24 آور جو ہے وہ سروس کے لیے حاضر ہیں کہ لوگوں کی سپلائی ریسٹور کرنی ہے۔ جہاں بھی ان کو ایشو ہے ہمارے 24 آور ہم جاگ رہے ہیں اور ہمارے سٹاف ہمارا موجود ہے۔ اور آج ہم نے یہاں پہ حویلی بہادر شاہ کا علاقہ ہے، یہ بہت غریب لوگ ہیں، یہاں پہ جو ہے وہ ہم نے ایک ریلیف کیمپ لگایا ہے۔ تو یہاں کے لوگوں کا کافی نقصان ہوا فلڈ کے اندر، اور ان کے مکانات گر گئے ہیں، ان کے جانور ڈسٹرب ہیں، تو ان کی ہیلپ کے لیے جو ہے فیسکو جو ہے وہ یہاں پہ موجود ہے۔ ایس سی فیسکو جنگ شیخ مدثر نے مزید کہا کہ یہ وقت ایسا ہے کہ سب کو بڑھ چڑھ کر سیلاب زدگان کی مدد کرنی چاہیے۔ کیمرہ ٹیم کیمرہ منظور الحسن سیال، NTN نیوز، شور کوٹ۔ سندھ میں سیلاب کی صورتحال، متاثرہ افراد کی منتقلی اور امدادی کارروائیاں جاری ہیں۔ سندھ کے مختلف اضلاع دادو، سکھر، لاڑکانہ اور کنڈیاروں میں سیلاب کی ایمرجنسی کے باعث ضلع انتظامیہ کو جانب سے متاثرہ علاقوں میں ریسکیو آپریشن جاری ہے۔ محکمہ اطلاعات سندھ کے مطابق کچے کے علاقوں سے 42 افراد کو محفوظ مقام پر منتقل کیا گیا۔ PDM اور MCH سروسز فراہم کی جا رہی ہے۔ محبت، ڈیرو، کنڈیارو اور سکھر کے مختلف علاقوں سے بھی درجنوں افراد کو نکال کر محفوظ مقام پر منتقل کیا گیا۔ دوسری جانب دریاؤں اور بیراجوں میں پانی کی آمد اور اخراج میں مسلسل اضافہ جاری ہے۔ گڈو بیراج اور کوٹری بیراج پر پانی کی سطح بلند ہے۔ محکمہ اطلاعات کے مطابق صوبائی ایمرجنسی سیل قائم کر دیا گیا ہے اور یہ صورتحال پر گہری نظر رکھے ہوئے ہے۔ ضلع انتظامیہ متاثرہ افراد کی امداد اور بحالی میں مصروف ہے۔ ملک بھر میں جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تیاریاں زور و شور سے جاری ہیں۔ شہر کے مرکزی شاہراہوں پر سبز جھنڈیوں کی بہار ہے۔ تجارتی مراکز سمیت درجنوں عمارتیں آرائشی لائٹ سے جگمگا رہی ہیں۔ کراچی میں 12 ربیع الاول کے موقع پر نکلنے والے جلوسوں کے لیے ٹریفک پولیس نے خصوصی پلان جاری کر دیا۔ تمام SSPs ٹریفک اپنے اضلاع میں جلوسوں کی نگرانی کریں گے۔ لاہور میں جشن عید میلاد النبی کے موقع پر خصوصی محافل اور جلوسوں کا اہتمام۔ صوبے بھر میں سیکیورٹی کے لیے خصوصی انتظامات کیے گئے۔ IG پنجاب عثمان انور کے مطابق صوبے بھر میں 60,000 سے زائد افسران اور اہلکار سیکیورٹی کے فرائض انجام دیں گے۔ لاہور میں 8,000 سے زائد اہلکار سیکیورٹی کے فرائض سنبھالیں گے۔ IG پنجاب نے شرپسندوں اور دشمن عناصر پر کڑی نظر رکھنے کی بھی ہدایت کی ہے۔ ملک بھر کی طرح عارف والا میں بھی جشن عید میلاد النبی عقیدت اور احترام اور پورے جوش و خروش کے ساتھ منایا جائے گا۔ شہر اور دیہات میں جگہ جگہ میلاد کی محافل، جلوس اور چراغاں کا اہتمام کیا گیا۔ نعت خواں حضرات بارگاہ رسالت میں ہدیہ عقیدت پیش کر رہے ہیں، جبکہ مساجد اور گلیوں اور بازاروں کو خوبصورتی کے ساتھ سجایا گیا ہے۔ مزید بتا رہے ہیں عارف والا سے ہمارے نمائندے حاجی عمیر حسن۔ جی عمیر۔ جی بالکل، ملک بھر کی طرح آری والا میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا
1500واں یوم ولادت بسعادت پورے مذہبی جوش و جذبے کے ساتھ جو ہے وہ منایا جائے گا۔ جگہ جگہ سجاوٹی ایشیا کے سٹال سج چکے ہیں۔ بچے بڑے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کے اظہار میں جھنڈیاں، بیجز وغیرہ خریدنے میں مصروف ہیں۔ دوسری جانب نجی و سرکاری امارات سمیت مساجد اور عاشقان رسول نے اپنے گھروں کو رنگ برنگی لائٹنگ سے سجایا ہے۔ میرے ساتھ اس وقت ایک عاشقان رسول موجود ہے، مزید ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں ان کا اس حوالہ سے کیا کہنا ہے۔ اس دفعہ جو جشن ولادت ہے یہ 1500واں جشن ولادت ہے اور الحمدللہ ملک بھر میں جوش و عقیدت کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ مولانا ریاض قادری صاحب نے بھی اس کے لیے بھرپور مہم کا ہمیں ارشاد فرمایا۔ آج جہاں ہم کھڑے ہیں یہ بلدیہ گراؤنڈ ہے، یہاں پر انشاءاللہ ساری رات کی محفل ہوگی اور جس میں انشاءاللہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعتیں پڑھی جائیں گی، بیانات کا سلسلہ ہوگا اور سحری کا بھی اہتمام ہوگا، اور انشاءاللہ صبح بہاراں کے وقت وہ گھڑی جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام۔ انشاءاللہ اس کے بعد دعا کا سلسلہ ہوگا۔ اللہ نے چاہا تو یہ 1500واں جشن ولادت انتہائی عقیدت و احترام کے ساتھ منایا جائے گا۔ سرکار کی آمد، منٹھار کی آمد، آقا کی آمد۔ جی جیسا کہ آپ نے عاشقان مصطفیٰ کی گفتگو سنی، ان کا مزید کہنا ہے کہ ہر سال کی طرح ہم آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا جشن پورے جوش و جذبے کے ساتھ منائیں گے۔ اگر بات کی جائے سیکورٹی کی تو پنجاب پولیس کی جانب سے تحصیل بھر میں سیکورٹی کے فل پروف انتظامات کیے گئے ہیں۔ جی خبر آپ کو دیں گے ایڈیشنل آئی جی جاوید عالم ہوڈو کے 12 ربیع اول پر فول پروف سیکیورٹی احکامات۔ 12 ربیع اول کے موقع پر شہر بھر میں سیکیورٹی کے کیا انتظامات کیے گئے ہیں، اس حوالے سے جانتے ہیں اپنے نمائندے عارف حبیب سے۔ عارف، کیا کیا انتظامات کیے گئے ہیں 12 ربیع اول کے حوالے سے؟ جی بالکل، کراچی میں 12 ربیع اول کے مرکزی جلوس کے موقع پر کراچی پولیس کی جانب سے سیکیورٹی پلان جاری کیا گیا ہے، جس کے مطابق 4000 سے زائد پولیس افسران اور اہلکار کی نفری کراچی میں تعینات کی گئی ہے، جبکہ ڈسٹرکٹ ساؤتھ میں 1800 سے زائد پولیس اہلکاروں کی نفری تعینات کی گئی ہے۔ ڈسٹرکٹ ایسٹ میں 811 اور ایسٹر پارٹ میں 449 پولیس اہلکار کی نفری تعینات ہوگی، جبکہ شہر کے داخلی اور خارجی راستوں پہ جو پولیس اہلکار ہیں ان کی تعداد 500 سے زائد بتائی جاتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ٹریفک پولیس کو بھی احکامات جاری کیے گئے ہیں۔ ٹریفک کے متبادل راستوں کے ساتھ ساتھ کراچی میں جو جلوس کی مرکزی گزرگاہ ہیں ان کو پی ڈی ایس سے سویپ کیا جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ بلند و اعلیٰ جو عمارتیں ہیں اور ان پہ بھی سنائپر تعینات کیے جائیں گے، جبکہ جلوس میں شرکت کرنے والوں کے لیے چند راستے جو ہے وہ ان کا تعین کیا گیا ہے، اور تمام جو جلوس میں شامل جو گاڑیاں ہیں اور جو شرکا ہیں ان کو جامع تلاشی اور اسٹیکر کے بعد جلوس میں داخل ہونے کی اجازت دی جائے گی۔ کراچی پولیس کے جو سیکورٹی کے انتظامات کیے گئے ہیں، اس کے علاوہ کراچی میں جو دیگر جو نفری ہے وہ بھی شاہراہوں پہ تعینات کی گئی ہے۔ کراچی پولیس چیف کا کہنا ہے کہ 12 ربیع اول کے موقع پر 4000 سے زائد جو پولیس اہلکار ہیں وہ تعینات کیے گئے ہیں۔ بہت شکریہ عارف اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ بانی پی ٹی آئی کے ہمشیرہ علیمہ خان پر میڈیا ٹاک کے دوران انڈا پھینک دیا گیا۔ واقعہ اڈیالہ کے باہر پیش آیا۔ انڈا پھینکنے والی 2 لڑکیاں موقع سے فرار ہو گئیں، تاہم کارکنوں نے گاڑی کو گھیرے میں لے لیا اور احتجاجاً اس کی اسکرین توڑ دی۔ پولیس نے فوری کارروائی کرتے ہوئے دونوں لڑکیوں اور گاڑیوں کو اڈیالہ چوکی منتقل کر دیا۔ واقعے کی تحقیقات جاری ہے۔ پنڈی پولیس نے کہا ہے سابق وزیر اعظم اور پی ٹی آئی بانی کی بہن علیمہ خان پر انڈا پھینکنے والی خواتین کا تعلق ان کی اپنی جماعت سے ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے ویژن کے تحت پہلی بار فوز پنجاب ٹرانسپورٹ ایکسپو 2025 کا انعقاد کیا گیا۔ سینئر وزیر مریم اورنگزیب نے ایکسپو کا دورہ کیا اور مختلف اسٹالز کا مشاہدہ کیا۔ مریم اورنگزیب نے حکومت پنجاب کے جدید ماس ٹرانزٹ منصوبے کے ماڈلز دیکھے اور فیصل آباد اور گجرانوالہ میٹروز، پنجاب ایئر لائن اور مری گلاس ٹرین منصوبوں کو سراہا۔ ای ٹیکسی اسکیم اور اسٹوڈنٹ بائک اسکیم کو بھی عوامی دوست اقدامات قرار دیے۔ سینئر وزیر نے ملکی اور غیر ملکی ای ٹرانسپورٹ کمپنیز کے اسٹالز، جدید بس اسٹاپ ماڈلز اور ای وہیکلز کا جائزہ لیا۔ ان کا کہنا تھا وزیر اعلیٰ مریم نواز کا ویژن ہر شعبے میں کامیابی کی طرف بڑھ رہا ہے۔ ای وہیکلز کے استعمال سے ماحولیاتی آلودگی کے تدارک میں مدد ملے گی۔ انہوں نے کہا تاریخ میں پہلی بار پنجاب ٹرانسپورٹ ایکسپو کا انعقاد حکومت پنجاب کا منفرد اعزاز ہے۔
جسٹس منصور علی شاہ نے چیف جسٹس آف پاکستان یحییٰ آفریدی کو خط لکھ دیا جس میں انہوں نے 26ویں ترمیم کے خلاف دائر درخواستوں پر فل کورٹ تشکیل نہ دینے سمیت 6 سوالات کے جوابات مانگ لیے۔ خط 7 صفحات پر مشتمل ہے جس میں جسٹس منصور نے لکھا 8 ستمبر کو جوڈیشل کانفرنس میں عوامی سطح پر 6 سوالات کے جواب دیں۔ پہلا سوال، پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کا اجلاس کیوں نہیں بلایا گیا؟ دوسرا سوال، سپریم کورٹ رولز کی منظوری فل کورٹ کے بجائے سرکولیشن کے ذریعے کیوں کی گئی؟ تیسرا سوال، اختلافی نوٹ کو جاری کرنے سے متعلق پالیسی میں تبدیلی کے لیے انفرادی طور پر مشاورت کیوں کی گئی؟ چوتھا سوال، ججز کی چھٹیوں پر جنرل آرڈر کیوں جاری کیا گیا؟ پانچواں سوال، 26ویں ترمیم کے خلاف درخواستوں پر اوریجنل فل کورٹ کیوں تشکیل نہیں دیا گیا؟ چھٹا سوال، ججز کو خود مختاری دینے کے بجائے آپ انہیں کنٹرولڈ فورس کے طور پر کیوں پروان چڑھا رہے ہیں؟ جسٹس منصور نے تحریر کیا، مجھے امید ہے نئے عدالتی سال کے آغاز کے اختتام میں ان سوالات کا جواب مل جائے گا۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ سے وفاقی وزیر ریلوے حنیف عباسی نے وفد کے ساتھ ملاقات کی جس میں ریلوے نظام کی بہتری اور مشترکہ منصوبوں پر بات چیت کی گئی۔ اجلاس میں کراچی کینٹ اور سٹی اسٹیشن کی صفائی ستھرائی سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کو دینے کا فیصلہ کیا گیا۔ ساتھ ہی ریلوے اسٹیشن اور ریلوے لائنز سے تجاوزات ہٹانے، اسٹیشن کی تزئین و آرائش اور نئی ریلوے لائنز بچھانے کے منصوبوں پر اتفاق کیا گیا۔ کراچی سے روڑی اے سی ٹرین سروس کے آغاز، کراچی سے سکھر مسافر ٹرین چلانے اور اہم ریلوے منصوبوں میں مشترکہ سرمایہ کاری پر گفتگو کی گئی۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا، سندھ حکومت ریلوے منصوبوں میں بھرپور تعاون کرے گی۔ وفاقی ریلوے نے کہا کہ تمام سہولیات آؤٹ سورس کرنے سے سروس بہتر ہوگی۔ اجلاس میں کراچی سرکولر ریلوے کے حوالے سے بھی اہم بات چیت ہوئی۔ امریکی صدر ٹرمپ کہتے ہیں بھارت اور روس چینی صدر شی جن پنگ سے ملاقات کے بعد گویا چین کی طرف چلے گئے ہیں۔ ٹرمپ نے سوشل میڈیا پر تینوں ممالک کے رہنماؤں کی ایک تصویر کے ساتھ لکھا، ایسا لگتا ہے ہم نے بھارت اور روس کو چین کے سب سے گہرے اور تاریک دائرے میں کھو دیا ہے۔ ٹرمپ نے مزید کہا، امید ہے وہ ایک ساتھ طویل اور خوشحال مستقبل گزاریں۔ امریکی صدر کا مزید کہنا تھا، یورپ کو سال کے لیے روس کے لیے مالی وسائل روکنا ہوں گے۔ یورپ فوری طور پر روس کو تیل خریدنا بند کرے۔ یورپ چین پر مزید معاشی دباؤ میں اضافہ کرے۔ غیر ملکی خبر رساں ایجنسی کے مطابق ٹرمپ کے بیان پر بھارتی وزارت خارجہ نے کوئی جواب نہیں دیا، جبکہ چینی وزارت خارجہ نے بھی فوری رد عمل نہیں دیا، جبکہ کریملن کے نمائندے بھی اس حوالے سے تبصرے کے لیے دستیاب نہ ہو سکے۔ دہائیوں تک راج کرنے والے سیاسی خاندان کو دھچکا، تھائی لینڈ کی آئینی عدالت کی جانب سے چند روز پہلے عہدے سے ہٹائے گئے وزیراعظم پائی تونگ تران شیناوتری کی جگہ اپوزیشن جماعت انوتن چرن وراکل ملک نے نئے وزیراعظم منتخب ہو گئے ہیں۔ غیر ملکی ایجنسی کے مطابق اپوزیشن جماعتوں کے انوتن چرن وراکل 311 ووٹ لے کر نئے وزیراعظم منتخب ہوئے۔ گزشتہ ماہ تھائی لینڈ کی آئینی عدالت نے کمبوڈیا کے سابق رہنما کے ساتھ لیک فون کال کے معاملے پر معطل کی گئی وزیراعظم شیناوترا کو عہدے سے برطرف کر دیا تھا۔ کیئر اسٹارمر کی حکومت کو دھچکا لگ گیا۔ برطانیہ کی نائب وزیراعظم اینجلا رینز نے عہدے سے استعفیٰ دے دیا ہے۔ انہوں نے جائیداد کی خریداری میں ٹیکس بچانے کا اعتراف کر لیا۔ برطانوی میڈیا کے مطابق وزیراعظم کیئر اسٹارمر کے حکم پر واقعے کی تحقیقات جاری تھیں، جس کے بعد اب وہ اپنے عہدے سے مستعفی ہو گئی ہیں۔ انہوں نے ہاؤس سیکریٹری اور لیبر پارٹی کے ڈپٹی لیڈر کا عہدہ بھی چھوڑ دیا ہے۔ اینجلینا رینز نے اپنے استعفے میں کہا، حساس پوزیشن پر ہونے کے باوجود ٹیکس ماہرین سے مشورہ نہیں کیا۔ میں اس غلطی کی مکمل ذمہ داری قبول کرتی ہوں۔ میں نے اپنی طرف سے کوشش کی تھی ٹیکس کی جو رقم بنتی ہے وہ ادا کروں۔ وزیراعظم کیئر اسٹارمر نے رد عمل دیتے ہوئے کہا، یہ فیصلہ میرے لیے ذاتی طور پر بہت تکلیف دہ ہے۔ نیوز بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے NTN نیوز۔